الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد اور ولادت باسعادت کے بابرکت ایام کی مناسبت سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلو آپ کے سامنے صحیح سند اور معتبر روایات سے پیش کیے جاتے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ایسی احادیث نہ لائی جائیں کہ جو سنداً ہمارے پاس ثابت نہیں ہیں، یا اگر ایسی کوئی روایت آتی بھی ہے وہ قرآن کریم یا دیگر احادیث مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہو۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں سے ہم گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اس قدر یہ طویل موضوع ہے کہ انسان سالہ سال بھی اگر اس کے اوپر بولے تو تب بھی کم ہے، اور پھر جو انسان بولتا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ انتہائی بزرگ اور انتہائی عظیم ہے کہ انسان جو الفاظ بھی لے آئے وہ کم ہیں، جو مدح و ثنا کر دے وہ کم ہیں اور حق ادا نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اس جگہ پہ آج کوشش ہم یہ کریں گے کہ نظری اور ایک عمیق باتوں کی بجائے عملی سیرت سے استفادہ کریں، کیونکہ ہم اگر سیرت کے معنی پر منتقل ہوں کہ لفظ سیرت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے زندگی پہ اثرات کیا ہیں، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، انسان کے ایمان پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک طویل ٹاپک بن جاتا ہے اور وہ پھر ایک نظری باتیں ہی رہ جائیں گی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو عملی پہلو ہیں ان واقعات سے استفادہ کریں، البتہ واقعات معتبر اور صحیح سند روایات سے اٹھائیں تاکہ اس کے اوپر ایک اعتماد کیا جا سکے۔ بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ ہم گفتگو اس اعتبار سے کر سکتے ہیں، یعنی ان پہلوؤں کی طرف اشارہ اس لیے کرنا مقصود ہے کہ وہ ہمارے مطالعات میں رہنے چاہیے۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا سب سے بہترین ہمارے پاس ذریعہ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں متعدد اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، اور پوری ایک سورہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، بار بار قرآن کریم میں خطاب کیا گیا ہے، مختلف واقعات ہیں، مختلف احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے تناظر میں ملاحظہ کریں۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں اگر قرآن کے بعد کوئی عمیق ترین بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں ہم لانا چاہیں تو وہ نہج البلاغہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس میں تعارف کرایا ہے، جیسے طبیب دوار بطبہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تھے جو اپنے طبابت کو لے کے گلیوں میں، شہروں میں، مختلف علاقوں میں چکر لگاتے تھے، جہاں مریض دیکھتے تھے وہاں پہ اپنا سامان طب نکال لیتے تھے اور پھر اس مرض کے مطابق اس کو دوا دیتے تھے، اور کہیں پہ اگر اسے مرہم کے ساتھ ساتھ مثلا ایک نو آپریشن کی ضرورت پیش آئے اس کا بھی وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے جہاں اندھے دل دیکھے، جہاں پہ نابینا انسان دیکھے، جہاں پہ بہرے کان دیکھے، وہاں پہ علاج ان کے کیے اور ان کے دلوں کی ظلمتوں کو ختم کر کے نور سے وابستہ کرتے تھے۔ ایسا بہت خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہج البلاغہ میں کلام وارد ہوا ہے، حتیٰ کہ صحیح سند روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ نے کوئی خلقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خلق نہیں کی۔ یعنی کلام بہت ہے، لیکن ہم ان فضائل اور ان چیزوں سے صرف نظر کر کے منتقل ہوتے عملی سیرت میں، کیونکہ فضائل ہی فضائل بیان کیے جاتے ہیں
تو پھر ایک شخصیت ایک خیالی اور ایک تصوراتی شخصیت بن کے رہ جاتی ہے۔ فضائل ہونے چاہیے، کوئی انکار نہیں ہے، بلا شک و شبہ فضائل ایک بہترین تعارف ہے ایک ہستی کا، لیکن اس کی عملی جانب کو وہ زیادہ بہتر طور پہ اور زیادہ اجاگر کر کے ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے چند میں آپ کے سامنے آیات پڑھتا ہوں تیزی سے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نو تعارف ہو کہ قرآن کس طرح سے رسول اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، کیونکہ مرکز، اصل ہستی، اصل مرکز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور رسول اللہ ہی کی سنت کو اہل اسلام میں دو طرح سے بیان کیا ہے، ایک صحابہ کے طریق سے وارد ہوا ہے اور ایک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طریق سے وارد ہوا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم جمع کریں، اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے جو وارد ہوا ہے اس کو فوقیت دیں اور اسی کو پہلے بیان کریں گے، اور اس کے ضمن میں صحابہ کرام سے جو وارد ہوا ہے اس کی طرف انشاءاللہ تعالی نگاہ کریں گے۔ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو کرایا ہے اس میں بعض آیات میں آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھتا ہوں، اور پھر ہم بعض پہلوؤں کی طرف منتقل ہوں گے، کوشش کریں گے ایک یا دو درس میں ایک پہلو ان کی عملی سیرت کا وہ ہم کچھ نہ کچھ ختم کر لیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی اللہ نے کس کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ شاہد، امت کے اوپر شاہد ہیں۔ اس کی بہت طویل تشریح کی جا سکتی ہے، صرف اتنا ہی اگر وصف یاد رکھیں، شاہد، شاہد کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہو کے جاننا، یہ لغوی مطلب ہے۔ اگر حاضر ہوئے بغیر جانا جائے تو اسے کہتے ہیں عالم، کیونکہ عالم دونوں کو شامل ہے، حاضر ہو کے جاننے کو بھی عالم شامل ہے اور حاضر ہوئے بغیر جاننے کو بھی عالم کلمہ علم شامل ہے، لیکن شاہد جب کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ حاضر ہو کے جاننا۔ ومبشرا ونذیرا، بشارت دینے والے ہیں، نذیر خطرات سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ انسان کو مختلف خطرات لاحق ہوتے ہیں اس دنیا میں، آخرت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطرات سے آگاہ فرماتے تھے، ڈراتے تھے خطرات سے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ ہی کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو رسول تک پہنچتا ہے رسول اسے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ ہیں، وہ ایسا روشن چراغ ہیں کہ جو اس روشنی میں آتا ہے وہ خود منور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو فقط و فقط عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور انشاءاللہ واقعات میں آگے آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ نے کوئی رحمت خلق نہیں کی، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، یعنی جہاں پہ حدود رحمت مصطفیٰ ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے رحمت الہی ہے۔ بعض واقعات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں امت کے اوپر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں بھی رحمت کا وصف غالب ہے۔ بہت رحیم شخصیت اور بہت رحیم ذات تھی، اور قرآن نے اس کو تکراراً ذکر کیا ہے۔ جیسے یہ آیت آپ نے ملاحظہ کی، ایک اور آیت میں سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں 128 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی نفوس میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم، اس کے اوپر وہ بہت بھاری ہے جو کام تم کرتے ہو، شرک ہے، کفر ہے، فسق و فجور ہے، بہت اس کے اوپر بھاری ہے۔ حریص علیکم، وہ حریص ہے، لالچی ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ، اس لالچ میں رہتا ہے کہ ہدایت پا جاؤ، کوئی موقع آئے غضب ناک ہے، غضب کو دبا دیں گے تاکہ یہ ہدایت پا جائے، مال چاہیے مال دے دیں گے تاکہ ہدایت پا جائے، صبر کریں گے تاکہ ہدایت پا جائے۔ حریص علیکم، لیکن جب بات آ جائے مومنین پہ، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین پہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں وارد ہوا ہے،
سورہ آل عمران آیت نمبر 159 پہ 159 فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی خاص رحمت ہے رسول اللہ پہ، آپ اللہ کی رحمت سے ان کے اوپر نرم ہیں، لِنْتَ لَهُمْ، نرمی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت کا غلبہ کس طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کہ قرآن نے واضح کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پھر سورہ توبہ میں آیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اصحاب کی بھی یہی، جو اصحاب رسول اللہ جو ان کے ساتھ تھے، محمد رسول اللہ والذین آمنوا، محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، آپس میں رحیم ہیں، بہت مہربان ہیں، اور کفار کے اوپر شدید ہیں۔ لہٰذا یہی صفت رحمت اصحاب میں بھی پائی جاتی تھی، لیکن کون سے اصحاب؟ وہ اصحاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے ہیں، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہی آیت دیکھیں فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے اوپر بہت نرم ہیں۔ لَوْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے اوپر بد اخلاق ہوتے، شدید ہوتے، بعض نے ترجمہ فظ کا کیا ہے بد اخلاق ہونا، برے اخلاق کا مالک ہونا، یعنی اکھڑا ہوا مزاج ہونا، فظًا غلیظ القلب، قلب کے اعتبار سے سخت ہوتے، تو کیا نتیجہ ہوتا؟ لانفضوا من حولک، یہ آپ کے گرد جمع ہی نہ ہو پاتے، سب کے سب آپ سے منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں، وشاورہم فی الامر، اور امور میں ان سے مشاورت کریں، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ یا اسی طرح قرآن نے پھر اطاعت کا خصوصی حکم دیا، یہ ہمارا وظیفہ ہے، یہ امت کا وظیفہ ہے۔ اس لیے قرآن نے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے رسول کی رحمت کو جوڑا، اللہ نے اپنی اطاعت سے رسول کی اطاعت کو جوڑا، اللہ نے محبت سے، اپنی محبت سے رسول کی اطاعت کو جوڑا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعوے کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے بڑی محبت ہے تو اتباع کرو رسول اللہ کی۔ اسی طرح اس آیت میں آپ نے دیکھا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، فقط اس شخص نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بے شک نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اطاعت ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں اللہ نے اسوہ حسنہ رکھا ہے۔ یا اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ان کے درمیان جو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اپنے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جب تک آپ کو حکم اور آپ کو معیار فیصلہ نہ بنائیں، آپ ان کے درمیان فیصلہ آ کے کریں۔ جب تک آپ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اے رسول آپ کی طرف یہ لوگ نہیں آئیں گے اپنے فیصلوں کے لیے، تب تک یہ مومن ہی اصلاً نہیں ہے۔ اور یہ آج کا مومن عجیب ہے کہ نام سے رسول کا نام لیتا ہے اور رسول کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہی غربی عدالتوں کی طرف رجوع کرتا ہے، غربی نظام کی طرف رجوع کرتا ہے، جبکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ فلا وربک یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، کہ قسم بخدا، یعنی آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ تب تک ایمان نہیں لائیں گے حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم بنا لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا لیں، فیما شجر بینہم، جن میں آپ یہ لوگ آپس میں ٹکراؤ کرتے ہیں، یعنی جو جھگڑے ان کے درمیان برپا ہوتے ہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ چین باچین نہیں ہونا چاہیے، اپنے وجود میں ہی شکوہ نہ ابھرنے دے۔ کسی کے بھی خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے،
اے رسول آپ نے جب فیصلہ کر دیا ہے، اگر مومن ہوا تو اپنے وجود کے اندر شکوہ یا چین بچین نہیں کرے گا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم وہ آپ کے سامنے کر دیں گے۔ یعنی یہ حکم ہے کہ قرآن نے معیار بتایا ہے کہ کس طرح سے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ حتیٰ امام علی علیہ السلام کا واقعہ نہج البلاغہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ان کا محب تھا، چاہنے والا تھا، چوری کی اس کو سزا ملی کیونکہ گواہوں نے سزا دی۔ اس دور میں ایک رواج پڑ گیا تھا بیت المال سے اٹھانے کا، چوری کرنے کا، اس لیے پے در پہ امام علی علیہ السلام نے کئی حکمرانوں کو اپنے دور میں عزل کیا یا انہیں سزا دی، یا وہ فرار کر کے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف فرار کر گئے۔ تو جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو اپنا یہ ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہا تھا، تو جو پروپیگنڈا کرتے تھے شام کے باغیوں کی طرف سے، تو ان میں سے ایک آ گیا اور کہا کہ دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نے تیری محبت کا کیسا جواب دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اس کے اوپر جب یہ خبر ملی تو امام نے فرمایا کہ اگر میں مومن ہوا، وہ اگر حقیقی مومن ہے، اس کی ناک پہ بھی تو ضرب لگاؤں تو وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے گا۔ یعنی جو اس کے اوپر سزا آتی ہے وہ ایمان چونکہ دل کے اندر رکھتا ہے، سر تسلیم خم کر لے گا، چی باچین نہیں ہوگا، شکوہ شکایت نہیں کرے گا۔ بڑی سخت تکلیف ہے یہ ہاتھ کٹ جائے، ہمارا تو جلد کٹتی ہے تو چیخیں نکلتی ہیں، اور اگر پورا وہ ٹکڑا ہی ہمارے ہاتھ سے عضو بھی اگر کٹ جائے تو پھر کیا انسان کی حالت ہوگی، لیکن اس کے دل میں شکوہ نہیں ابھرا امام کے لیے۔ یہی آیت کہہ رہی ہے کہ اس طرح سر تسلیم خم کر لو۔ اور ایک روایت ہے الکافی کی، اس میں چونکہ آیات سے استدلال ہے، میں تیزی سے وہ آپ کی خدمت میں اس کا حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ ابی اسحاق نحوی نے امام صادق علیہ السلام سے یہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 660 میں، کتاب الایمان والکفر میں یہ آئی ہے روایت، باب نمبر 52 ہے۔ اس میں امام علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو امام سے یہ فرماتے سنا۔ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل ادب نبیہ علی محبتہ، اللہ نے اپنے نبی کو اپنی محبت کے اوپر تعدیب، ادب سکھایا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام محبت الہی میں انجام دیتے ہیں، اللہ کو محبت اللہ سے کرتے ہیں، ہر کام میں صرف وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند اور محبوب ہے۔ ادبا نبی اللہ نے اپنے نبی کو ادب سکھایا ہے اپنی محبت کے اوپر۔ فقال، پھر اللہ نے کیا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ انتہائی اعلیٰ ترین اخلاق کے درجے کے اوپر ہیں، یعنی بہت عظیم ساتھ ہیں۔ خلق کہتے ہیں باطنی حقیقت کو، باطنی حقیقت کی جب بات کی قرآن نے تو کہا عظیم، کہ بہت عظیم ہے ان کی ذات۔ ثم فوض الیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ان کے سپرد امور کر دیے۔ جب انک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم کہا تو پھر اللہ نے ان کے سپرد امور کر دیے، مثلا نبوت ہے، رسالت ہے، دیگر امور ہیں۔ فقال عز وجل، پھر اللہ نے یہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے لے لو، جو دین کہیں وہ لے لو، جو امر کہیں اسے انجام دو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ ہمارا کام یہ ہے، جو رسول نے دیا ہے لے لیں۔ اب ہم سیرت کے یہ واقعات شروع کر رہے ہیں، اس میں جو رسول نے کیا ہے وہ ہم انجام دیں۔ جہاں رسول غضبناک ہوئے ہیں حق حاصل غضبناک ہو جائیں، جہاں رسول نے منع کیا ہے وہاں پہ منع ہو جائیں، جہاں رسول نے ایک عمل انجام دیا ہے اور اس کے اوپر رضایت کا اظہار کیا ہے اسے انجام دیں ہم۔ اس لیے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کیا ہے، جس سے کراہت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے ہم بھی رک جائیں اور منع ہو جائیں۔ وقال عز وجل، پھر اللہ نے یہ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان نبی اللہ فوض الی علی، پھر نبی نے اس کے بعد اللہ کے نبی نے تمام امور سپرد کیے، امت کے تمام امور سپرد کیے، مثلا خلافت ہے، امامت ہے، رہنمائی ہے،
دین کا بیان ہے، دین کی تشریح ہے، دین کا نفاذ ہے، تمام امور ثبوت کیے امام علی علیہ السلام کے، وَأْتَمَنَهُ، اور امام علی علیہ السلام اس کے امین تھے، انہوں نے امانت کا حق ادا کیا۔ فَسَلَّمْتُمْ، تم لوگوں نے اس کو قبول کیا جو صحابی تھے، وَجَحَدَ النَّاسِ، اور لوگوں نے اس کا انکار کیا، فَوَاللَّهِ لَنُحِبُّ أَن تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا، قسم بخدا ہمیں تم سے محبت ہے، کس وقت کہ جب تم جو ہم نے کہا ہے وہ تم کہو، نہ کہ اپنی طرف سے چیزیں لے آؤ، اپنی تشریحیں کرنے لگ جاؤ۔ باقاعدہ الکافی میں روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے میں بیزار ہوں اس شخص سے کہ جو میرے کلام کی تشریح اپنی رائے سے کرنا شروع کر دے، کلام میرا لائے لیکن تشریحاں اپنی من گھڑت بنا بنا کے پیش کرنا شروع کر دے۔ بعض روایات میں شدید ترین کلمات اس شخص کے لیے وارد ہوئے ہیں، اس لیے امام کیا فرماتے ہیں، ہم قسم بخدا تم سے محبت رکھتے ہیں، کب؟ جو ہم نے کہا ہے وہ تم کہو، وَأَن تَصْمُتُوا إِذَا سَمَتْنَا، اور جب ہم خاموش ہو جائیں تم بھی خاموش ہو جاؤ، مت اس کے بارے میں کلام کرو۔ وَنَحْنُ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ہم جو ہیں تم لوگوں کے درمیان اور اللہ عز و جل کے درمیان واسطہ ہدایت ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان ہم واسطہ ہیں، تم لوگوں کے درمیان یعنی اللہ کے درمیان اور تم لوگوں کے مابین ہم ہی یعنی صراط مستقیم ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ تک پہنچو گے، ہمارے ذریعے سے جو انجام دینا ہے وہ تم تک پہنچے گا، کیونکہ رسول امین اہل بیت ائمہ اطہار علیہ السلام کو بنایا۔ ما جعل اللہ لأحد خیرا فی خلاف امرنا، اللہ نے ایک ذرہ خیر بھی نہیں رکھا جو ہمارے امر کے خلاف ہو۔ ہمارا امر جو ہے اگر اس کے خلاف کوئی شے ہے، کچھ بھی لے آؤ، کتاب التوحید سے لے آؤ، کتاب التفسیر سے لے آؤ، کسی بھی موضوع سے لے آؤ، اگر وہ ہمارے امر کے بارے میں جو ہماری طرف سے صادر ہوتا ہے اس کے برخلاف ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا تعارف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے دیکھا کہ شاہداً و مبشراً و نذیرا، اور اسی طرح یا شاہداً و بشیراً و نذیرا یا سراجاً منیرا رحمۃ للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مختلف آپ نے صفات دیکھی۔ پھر اطاعت کا معیار قرآن کریم نے رسول اللہ کی ہستی کو بیان کیا، پھر ایمان کا معیار رسول اللہ کو اللہ نے بیان کیا، اپنی محبت کا معیار اتباع رسول کو قرار دیا، اور پھر یہ کہا کہ جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے منع کریں چھوڑ دو اسے، اور پھر رسول کی زندگی کو اسوہ بنا لو، وہ آگے آگے ہیں، تم نے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور ان سب چیزوں میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کس کو بنایا؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کو، یعنی ائمہ اطہار سے ہمیں پتہ لگے گا کہ رسول اللہ کیسے تھے، جو ائمہ بیان کریں گے اس سے پتہ لگے گا سنت رسول کیا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح سند روایات ہے کہ جس نے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی فقط کفر، اس نے کفر کیا، صحیح سند روایت الکافی کی ہے۔ لیکن سنت رسول کہاں سے ہمیں پتہ لگے گی؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے۔ ہم ائمہ کی طرف رجوع ہی اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، ہم نے رجوع کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم اب رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کس کو اپنے بعد حاکم دین اور دنیا کے اندر بنایا ہے؟ مَن كُنتُم مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ واضح طور پہ کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام لے لے کے ہمارے پاس تواتر کے ساتھ روایات ہیں، اور پھر انہی کو امین قرار دیا، انہی کو معدن قرار دیا، انہی کو خزانہ الہی قرار دیا، انہی کی اطاعت کا درس دیا، ان کی محبت کو واجب قرار دیا۔ لہٰذا یہ اسباب رسول اللہ کی وجہ سے ہم اہل بیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہمارے پاس آ گئی، اب ہمارے پاس مختلف واقعات ہیں عبادت کے اعتبار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیونکہ بہت جامع ہے اور ہر مورد کو ہم نہیں اس مختصر سے وقت میں اٹھا سکتے۔ آج آپ کی خدمت میں جس موضوع کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے غضب، کیونکہ انسانی زندگی میں بہت اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم مختلف پڑھیں گے، صبر ہے، شکر ہے، حتیٰ کہ مزاح ہے، تبسم کیسے فرماتے تھے، مزاح کیسے کرتے تھے، گھر کے اندر ایک شوہر کے اعتبار سے کس طرح سے تھے،
اپنی والدہ میں بیٹے کے اعتبار سے کیسے ہیں، بھائی کے تو کیونکہ رضائی ان کے بھائی بہن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس اعتبار سے رسول اللہ کیسے تھے، کیسے زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ اسوہ ہیں، انہی کی اطاعت کرنی ہے ہم نے، یعنی ان کو دیکھنا ہے۔ میں کیسا لباس اختیار کروں، رسول اللہ کو دیکھوں، کیسے گفتگو کروں، رسول اللہ کو دیکھوں، کس طرح سے میں اپنی زندگی کو ڈھالوں، رسول اللہ کو دیکھوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے ویسا میں بھی اختیار کروں۔ کس کو دوست بناؤں، دیکھوں رسول اللہ نے کس کو دوست بنایا، کس سے دشمنی کروں، رسول اللہ کو دیکھوں کس سے دشمنی انہوں نے کی، کتنی مقدار کی دشمنی کی۔ ابھی انشاءاللہ اسی مورد میں آئے گا جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہر ایک سے برابر دشمنی نہیں کی۔ بے شک مشرک آئے ہیں، لیکن بعض میں کچھ اعلیٰ صفات ہیں، اس سے الگ نوع کی دشمنی ہے، بقیہ سے الگ نوع کی دشمنی ہے۔ اس لیے معیار حقیقت و معیار ایمان و معیار انسانیت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم غضب کو لیتے ہیں کیونکہ انسان کو شکست دینے والی اس دنیا میں جو اہم ترین انسانی اجزاء یا وصف ہیں ان میں سے ایک غضب ہے۔ یہی غضب اعتدال سے باہر آ جائے تو انسان کو مکمل طور پہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ شہوت بھی اسی طرح سے ہے، شہوت کا موضوع بھی طویل پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان دونوں کے ہی واقعات کثیر ہیں، ان کا احاطہ کرنا بہت آسان نہیں ہے، کثیر واقعات ہیں۔ واقعات سے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور یعنی بالفاظ دیگر جب اللہ نے غضب رکھا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے۔ اگر غضب عقل کے تابع ہو یا بالفاظ کی دیگر دین کے تابع ہیں تو غضب انتہائی ایک بہترین اور اعلیٰ کمال کی صفت ہے، اور اگر ہم اسے دین کے دائرے سے باہر نکال دیں تو پھر شیطان کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہی واقعات میں آپ دیکھیں گے بعض جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور غضب کو جاری رکھا، بعض جگہ پہ غضبناک ہوئے اور غضب کو قابو کیا۔ ہر دو معیار ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ ابھی وہ روایات میں پیش نہیں کرتا جو غضب کے بارے میں ہے کہ غضب کا حقیقی معیار اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیا کے اندر آیا دنیاوی چیزوں میں غضب ہوگا یا نہیں؟ مثلا ہمیں یہ روایات میں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی غضب نہیں کیا، یعنی قابو کیا۔ غضب نہیں کیا سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ غصہ نہیں آیا لیکن قابو کیا، لیکن بعض جگہوں پہ اظہار بھی کیا۔ آخر دنیا کے امور میں کہیں غضب کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے اللہ کے لیے ہم انجام دیں، یعنی کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے حالت غضب میں رہنا چاہیے، لیکن اس کی حدود، اس کی مقدار وہ سیرت رسول بتائے گی، نہ کہ جا کے گردنیں اڑانا شروع کر دیں۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ حدود الہیہ کی پامالی ہو جائے، وہ غضب وہ انسان کو اطاعت الہی و اطاعت رسول سے باہر نکال دیتا ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند روایات میں واقعات کے ذریعے سے غضب کی ان سب حدود کو بیان کیا ہے، کہاں پہ غضبناک ہو، کہاں پہ غضبناک نہ ہو۔ عموماً انسان اپنی عام زندگی میں صرف ذاتیات کے لیے غضبناک ہوتا ہے، اور عموماً اس جگہ پہ غضبناک ہوتا ہے جہاں پہ اپنے نفس کے برخلاف ایک چیز کو دیکھتا ہے، اپنے نفس کے برخلاف اسے تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، غصے میں آ جائے گا۔ پھر جب غصے میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے، کئی جرائم اندر ہی اندر انجام پاتے ہیں۔ مثلا ایک مایوسی ہے، مایوسی اور نا امیدی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے انتقام ہے، وہ لینا چاہتا ہے، اس کی بھڑاس نہیں نکلے گی جب تک نہیں بولے گا، کم سے کم بول دے گا تب اندر سے ایک بھڑاس نکلے گی، اس لیے بھڑاس نکالنا چاہتا ہے وہ۔ اسی طرح سے کینہ ہے، اگر دبا دیا تو نفرت اندر بڑھائے گا، اپنے واقعات یاد کر کر کے بڑھائے گا، اور موقع کی تلاش میں ہوگا کہ بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو میں خالی کروں۔ اسی طرح سے قتل و غارت کے اوپر اتر آتا ہے، گالم گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے، پھر اہانت کرنا شروع کر دیتا ہے، تہمتیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی یہی واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء اخلاق جو بنتے ہیں وہی ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا نظر نہیں آتے۔ جیسے امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک دقیق معنی بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو توحید کا علم پڑھ رہا ہے یہی علم اسے جہنم میں لے جائے، عرفان پڑھ رہا ہے یہ عرفان ہی اسے جہنم پہنچا دے، اخلاق پڑھ رہا ہے اخلاق ہی اسے جہنم میں پہنچا دے۔ تزکیہ نفس ہے جو انسان کو نجات دیتا ہے، قد افلح من زکاہا،
قد افلح من تزکا، قرآن نے تکرار کر کر کے اسے بیان کیا ہے کہ تزکیہ نفس کرو گے تو کامیاب ہے۔ اب یہ وحدت اسلامی کے کارڈز دینے کے لیے علماء کے گھروں میں گئے ہیں ہمارے ہی ملک میں۔ اب بہت اچھی کاوش ہے، سب کا خواب ہے، تمام مفکرین، تمام درد دل رکھنے والے وحدت چاہتے ہیں، لیکن کسی سنی کا یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ دروازے بند کر دیے ہوں۔ لیکن بعض نامور ایسے علماء ہیں انتہائی توہین انہوں نے کی کہ مجھے فون کیوں کیا آپ نے، میرے گھر کیوں آ گئے، میری بیل کیوں آپ نے بجائی ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں راضی نہیں ہوں۔ وہ آگے سے معذرت خواہی کرے، کہیں کہ نہیں آپ کی معذرت کا کیا فائدہ، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ بعض کہتے ہیں یہ وحدتیں ہم نہیں مانتے، ہم اصلاً ان کو صحیح سمجھتے ہی نہیں، ہم تو فسق و فجور میں ان کو رکھتے ہیں۔ اس طرح سے عجیب و غریب یہ اخلاق بیان کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے دروازے پہ اگر قاتلان امام حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام دروازہ کھول کے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مومن شیعہ اثنا عشری ایک جامعہ کی طرف سے چونکہ کارڈ لے کے گیا ہے، اس کے اندر اتنا کینہ، نفرت اور بغض بھرا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر بچھاڑ کر دیتا ہے۔ آیا یہ غضب کا مورد ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تھے؟ عملی زندگی میں اس کا بڑا دخل ہے۔ اس وقت معاشروں کے اندر آگ برپا ہے اسی غضب کی ایک آگ کو اپنے اندر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ جہاں غضب کرنا چاہیے وہاں پہ غضب نہیں کرتے، جہاں پہ غضب کو دبانا ضروری ہے وہاں پہ غضب کو دباتے نہیں ہیں۔ لہذا آئیں واقعات کے اوپر ہم منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ایک تمہید تھی جو آغاز میں آیات کی زبانی باندھنا ضروری تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت کا پہلو آشکار ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ الکافی میں ایک روایت صحیح سند رخ سے وارد ہوئی ہے۔ یہ روایت ہے کہ بلا وجہ بحث مباحثہ کرنا ہوتا ہے نا، ایک بندہ الجھ جاتا ہے، علماء کے پاس ایسے واقعات زیادہ آتے ہیں، اور طب انسان یہ ہو کہ ایک آتا ہے بندہ اور خوب بحث کرتا ہے، اتنی بحث کرتا ہے کہ انسان آخر میں تنگ ہی آ جاتا ہے۔ تو اس واقعے میں آپ ملاحظہ کریں کہ یہ روایت وارد ہوئی ہے، حسین بن نبی سعید مکاری کہتے ہیں، ایک شخص سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا۔ وفد اصل میں کلمہ ہے، یعنی چند افراد کا مجھے اردو میں بھی الحمدللہ اسی معنی میں یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے۔ ایک وفد آیا، وفیہم رجل، اس میں ایک شخص تھا، کانا اعظمہم کلاما، بڑے لمبی باتیں کرتا تھا، واشدہم استقصاء فی محاجۃ النبی، اس نے کیا کرنا شروع کیا، استقصاء کہتے ہیں کہ بحث مباحثے میں بہت آگے بڑھ جانا، طویل بحث مباحثہ کرتے رہنا، یعنی اگلے بندے کو زج کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلوک کرنا شروع کر دی۔ وہ محاجۃ النبی، حاجہ کہتے ہیں کہ اپنی بات کو غلبہ دینے کی بار بار کوشش کرنا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہستی دیکھیں رسول اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد بزرگ ترین ہستی رسول اللہ ہیں، یعنی جن کے سامنے سب کلام اور زبانیں گنگ ہو کے اور بند ہو کے رہ جاتی ہیں، انسان اپنے وجود سے سر جھکا دیتا ہے، جن کے احترام کا قرآن نے بیان کیا کہ اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، آداب رسول اللہ کے بارے میں سکھائے، یہاں پہ آ کے وہ بحث مباحثہ کر کے ان کی باتیں کاٹ کے اپنی بات غلبہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ فغضب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، حتی التوى عرق الغضب، تو ان کی جو رگ ہے وہ جو ہے وہ پھڑ پھڑانے لگی۔ التوا کہتے ہیں پیچیدگی کو، ٹیڑھا میڑھا ہونا، پھڑ پھڑانے لگ گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک رگ تھی، جب شدید غصہ آتا تھا تو ان آنکھوں کے درمیان وہ باہر سے رگ آ جاتی اور اوپر نیچے ہوتی تھی، بعض اوقات یہ کن پٹی کے پاس رگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں صرف اتنا ہے کہ بین عینی ہے، تو آنکھوں کے درمیان ایک رگ تھی، وہ رگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سفیدی مائل ان کا گندمی رنگ تھا، تو یعنی چہرہ بڑا شفاف تھا۔ حلیہ مبارک انشاءاللہ کسی دن پڑھیں گے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شفاف تھا، آنکھیں بڑی تھیں، تو درمیان میں ایک رگ
ابھر آتی تھی، اس لیے جب بھی غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہونے لگتا، اور جب شدید غضبناک ہو جاتے تو چہرہ بالکل لال ہو جاتا تھا، بالکل لال، اور یہاں پہ رگ یوں پھڑپھڑانے لگتی تھی، ایک باہر نکل آتی تھی، رگ پھڑپھڑاتی تھی، تو ادھر بھی اسی طرح سے ہوا۔ اس کی باتیں سن کے انتہائی نفس تنگ ہو گیا، تو التوى عرق الغضب بین عینیہ وتربت وجہہ، اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، وَأَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی حالت غضب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ نگاہیں اپنی پوری گاڑ دیں، اس کی طرف نگاہ ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ واقعات میں بھی آیا ہے کہ چہرہ ہی پھیڑ لیتے تھے۔ جیسے امام علی علیہ السلام کے خلاف شکایتیں لے کے باز آئے، ایک آیا، اس نے ذکر ہی شروع کیا تو غضب سے چہرہ پھیڑ لیا، دیکھا ہی نہیں اس کی طرف۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، پھر غضب میں کہا تم کیا چاہتے ہو علی سے، آخر تمہیں کیا مشکل کیا ہے؟ بہرحال وہ روایت اپنے واقعے پہ ہم انشاءاللہ اسے پڑھیں گے۔ وَأَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ، تو زمین کے اوپر دیکھنا شروع کیا، اتنے میں جبرائیل نازل ہو گئے۔ فَأَتَاهُ جِبْرَائِیل فَقَالَ رَبُّكَ يُقْرِئُ السَّلَامَ، آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے، وَيَقُولُ لَكَ، اور یہ پیغام آپ کے لیے بھیجا ہے، هَذَا رَجُلٌ سَخِيٌّ، یہ شخص سخی ہے، سخاوت ہے، بڑا جود و سخا ہے، اس میں پیسہ خرچ کرتا ہے۔ یطعم الطعام، کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھے، وفد من الیمن، اس چیز کو ذہن نشین رکھیں، یہ مسلم نہیں تھے، اس وجہ سے بھی ایک مشکل پیش آتی ہے، مشرک آ کے بیٹھے اور پھر باتوں کے اوپر اپنی باتوں کو جمانے لگ جائے، لمبی لمبی آگے سے باتوں کو کاٹ کے اپنی سنانے لگ جائے تو طبیعت بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رحمت میں ایک جوش آ گیا، اتنی اس نے بے ادبی کی، اور اللہ رسول اللہ کی ذات غضبناک ہو جائے تو پھر تو حد پار نہ، پھر تو ہے ہی نہیں کوئی حد، اس کا کچھ حصہ ہی ہمیں مل جاتا ہے تو ہم تو مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ وہ رحمت کو جو جوش میں لے آئے، وہ کیا اس کی پھر حرکت ہوگی۔ تو اس نے آ کے جبرائیل نے کہا آپ کا رب کہہ رہا ہے، ھذا رجل سخی یطعم الطعام، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ فسکن عن النبی غضبہ تو ہی بیٹھ گیا، سارا بالکل نارمل ہو گئے، بھگا دیا پورا کا پورا غضب اپنے اندر سے بھگا دیا۔ ورفع رأسہ، اور سر اٹھایا، وقال له، اور اس شخص کو کہا، لولا ان جبرائیل اخبرنی عن اللہ عز وجل، اگر اللہ عز وجل کی جانب سے جبرائیل نے آ کے مجھے یہ خبر نہ دی ہوتی، انک سخی، کہ تم سخی ہو، تم جواد ہو، تم لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہو، تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، لشردت بک، تو میں تجھے پکڑ کے یہاں سے باہر نکال دیتا، وجعلت حدیثا لمن خلفک، اور پھر تیرے پیچھے خوب لوگ باتیں کرتے جو تیرے ساتھ سلوک ہوتا۔ فقال له الرجل، تو اس شخص نے کہا، ان ربک لیحب السخاء، کیا آپ کا رب وہ سخاوت سے محبت کرتا ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، میرا رب جو ہے وہ محبت کرتا ہے سخاوت سے۔ فقال، اس شخص نے کہا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وانک رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، والذی بعثک بالحق، اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لا رددت من مال احدا، میں نے کسی کو مال دیا ہو کبھی اس سے میں نے مال کا دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ دیکھا آپ نے کہ ایک سخاوت کی صفت کس قدر قیمتی صفت ہے، کس طرح سے اس کا اثر انداز ہوا، اور غضب کے ہمارے ادھر سخاوت کا بھی ایک ہم یہاں سے استنباط کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سارے کے سارے جوانب تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ سکیں گے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے یہ بقیہ پہلو آپ خود اس میں واقعات میں خود دقت سے لیتے رہیں۔ مثلا یہ سخاوت کا پہلو کہ اگر کوئی شخص سخی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے برتاؤ کرنا چاہیے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ کیا۔ اس لیے برابر نہیں ہے کہ ہمارا مثلا ایک فاسق فاجر ہے، بقیہ بھی فاسق فاجر ہے، لیکن وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ جو پیسہ لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے اس کو تھوڑا عزت احترام آپ جدا طور پہ دیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ بحث مباحثہ غصے کا سبب ہوتا ہے، اور اگر اس طرح سے بیجا غصے کا سبب ہے تو اس سے کہیں پھر مہربانی کر کے آپ تشریف لے جائیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بس برداشت کر کے بیٹھے رہو،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت اذیت دی اس حوالے سے، بہت زیادہ۔ اب انشاءاللہ آپ آگے اور چند بھی واقعات پڑھیں گے کہ آ کے کانوں پہ بات چیت شروع ہو جاتے، وہ سناتے رہتے، اس نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو جاتی، برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو قرآن میں پھر آیات بھی آئیں کہ نجوا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صدقہ ان کے لیے رکھ دو، یا منع کیا کہ جب تم دعوت میں فارغ ہو جاتے ہو تو پھر اٹھ کے چلے جایا کرو، وہ کانوں میں آ کے لمبی لمبی اپنی کہانیاں نہ سنایا کرو۔ آداب رسالت کے پھر بیان کیے۔ ایک اور واقعہ ایسی جانب سے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، پھر ایک اور پہلو کی طرف آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے۔ یہ خصال میں جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند روایت کتاب الخصال میں نقل کی ہے۔ اس روایت کے مطابق یہ واقعہ چونکہ صحیح سند اور معتبر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی واقعات میں سے ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا صبر کیا۔ صبر کے واقعات میں سے جو خصال کی روایت ہے، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو ہے غیرت کا پہلو۔ بہرحال اس میں بھی یہ روایت آئے گی، لیکن میں آپ کی خدمت میں اسے اس وجہ سے مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص، یہ افراد لائے گئے جو قیدی تھے، کیونکہ ہم پورا واقعہ متن کے ساتھ انشاءاللہ اسی باب میں غیرت کے باب میں پڑھتے ہیں، میں صرف ایک سخاوت کے باب سے آپ کو اشارہ کر دوں۔ تو قیدی لائے گئے، قیدی بڑے تھے، مجرم بڑے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے۔ ایک کو روک لیا اور کہا اسے چھوڑ دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ تو کہا کہ تم میں بعض ایسی خصلتیں اور اوصاف ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے خبر دیا، جبرائیل نے آ کے بتایا ہے کہ تم میں یہ 5 خصلتیں ہیں، ان 5 خصلتوں کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اور ان میں سے ایک سخاوت بھی تھی۔ وہ بقیہ 5 انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ بہرحال آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحث مباحثے کو پسند نہیں فرماتے تھے اور منع فرمایا۔ سنی کتب میں بھی اس طرح کی روایات بعض آئی ہیں کہ ممارات کو، ایک دوسرے سے بحث کے طور پہ الجھنے کو شدید ناپسند فرماتے تھے۔ بلکہ اہل سنت کی کتب میں ایک روایت آئی ہے کہ ایک دفعہ ایک جماعت گروہ بیٹھا ہوا تھا، ایک دوسرے پہ بحث میں الجھے ہوئے تھے، کہتا اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے، جیسے ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بحث مباحثہ پڑی تو غصے کے عالم میں آپ حضرت نکلے، اور ان کی جو چادر مبارک تھی وہ زمین سے لگ رہی تھی، یعنی اتنے شدید غصے میں آئے کہ چادر کوئی اوپر نہیں اوڑھا، اور اسی طریقے سے باہر نکل آئے، اور پھر آ کے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس وجہ سے برباد ہوئی ہیں، یہ کیوں عمل انجام دیتے ہو؟ بحث مباحثہ بھیجا بحث مباحثہ نہ کیا کرو۔ خیر، اگلے ہم ٹاپک لیتے ہیں غضب کے، کیونکہ غضب کے موارد دیکھنے ہیں۔ ایک اور موضوع ہے، وہ ہے کہ ناموس کے اوپر غضبناک ہوتے تھے، ناموس کے حوالے سے بہت غیرت مند تھے۔ دین اسلام نے بعض چیزوں میں غیرت کا حکم دیا۔ ادھر غیرت سے کیا مراد ہے؟ ادھر غیرت سے مراد ہے کہ مرد کی زوجہ یا بیٹی یا اسی طریقے سے جو اس کے ولایت میں موجود ہیں افراد، ان میں سے اگر کوئی مردوں کی طرف میلان رکھے یا مردوں سے اس کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو بیجا طور پہ، تو مرد کے اندر غضب اور غصے کے آثار نمایاں ہونے چاہیے۔ یا کوئی آ کے، کیونکہ ناموس ہے اور اس کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی اس کی معلومات جو ہیں وہ اس کی ناموس کی حرمت کو پامال کرنے میں آتی ہیں، تو بعض اس طرح کی کوشش کرتے تھے، آ کے کوشش کرتے تھے، اچھا رسول اللہ سے پوچھتے آپ، یا زوجات رسول اللہ سے پوچھتے تو رسول اللہ کیسے مرد ہیں، اچھا آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں، یہ ناموس اس سے غضبناک ہو جانا چاہیے۔ یہ ناموس کے اوپر رسول اللہ بہت جلد غضبناک ہوتے تھے۔ اب اس واقعے کو آپ ملاحظہ کریں، ہمارے ہاں اس وقت تو معاشرہ برباد ہے اس حوالے سے، اور اس قدر بڑے پیمانے پہ برباد ہے کہ اس وقت گناہوں کے اندر شادی شدہ افراد پڑے ہوئے ہیں۔ مرد ہے وہ دیگر خواتین کی طرف مائل ہے، اور اسی کی جو زوجہ ہے وہ دیگر مردوں کے ساتھ تعلقات میں وہ آئی ہوئی ہے، اور عجیب و غریب ایک مسائل اندر الجھے ہوئے ہیں۔
بہرحال یہ جو غیرت کا پہلو ہے اس میں مرد کو غضب کا اظہار کرنا عین ایمان ہے۔ مثلا میں پہلے چند آپ کے سامنے صحیح سند روایات پڑھ دیتا ہوں جو غیرت کے حوالے سے ہیں۔ اس میں غیرت اگر نہ ہو تو پھر انسان ایمان کے دائرے سے باہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام صادق فرماتے ہیں، صحیح سند روایت الکافی میں جلد نمبر 11 ہے، یہ جو طبع دارالحدیث سے چھپی ہے، الکافی کتاب النکاح باب 177، باب الغیرہ حدیث نمبر 4 اس باب کی بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان ابراہیم غیوراً، ابراہیم بہت غیرت مند تھے، ان کی زوجہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ لے اصلاً قبول نہیں کرتے تھے، فوراً غصے میں آ جاتے تھے، یا موقع دے دیں اپنی زوجات کو کہ مردوں کے درمیان جا کے نکلیں، اس کا موقع نہیں دیتے تھے، غیوراً۔ پھر رسول فرماتے ہیں وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، میں ابراہیم سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ وَجَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، اللہ اس کی ناک کاٹ کے رکھ دے گا کہ جو مومنین و مسلمین میں سے غیرت مند نہیں ہے، یعنی اس کی زوجات جو ہیں وہ مردوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، مردوں میں گھل مل رہی ہیں، اس کے اندر غیرت کے جذبات ہی نہیں بھڑکتے، ایسے شخص کو اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے صحیح سند روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یا اہل العراق، جب حاکم بن گئے امام خلیفہ تھے، اے اہل عراق نبئت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ راستے میں تمہارے انہی گلیوں میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے آمنا سامنا کرتے ہیں، رش بن جاتا ہے تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی رش جب بن جاتا ہے تو آمنے سامنے خواتین مرد ایک دوسرے کے آمنے سامنے زیادہ ہوتی ہیں۔ اما تستحیون، کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ تم اس رش، مردوں کے رش میں اپنی خواتین کو بھیج دیتے، اس میں حیا کرو۔ یا اسی طریقے سے صحیح سند روایت امام صادق علیہ السلام سے وہ فرماتے ہیں، الکافی کی اسی باب میں ہے، حرمت الجنت علی الدیوث، بغیرت انسان کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، یعنی جس شخص کی زوجہ دیگر مردوں کی طرف مائل ہو یا دیگر مردوں کے درمیان وہ گھل مل جائے بلا وجہ کیا اس کا میل ملاپ بڑھ جائے اور اس شخص کے اندر کوئی غصہ اور غیرت کے جذبات نہ ابھریں، اسے کہتے ہیں دیوث۔ کیا الفاظ ہیں؟ حرمت الجنت علی الدیوث، دیوث پہ جنت کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ یا اسی کے ذیل میں یہ روایت تھی الخصال کی کہ اب وہ مورد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یہ صحیح سند روایت ہے، ابو عبیدہ الحذاء نے نقل کی ہے امام باقر علیہ السلام سے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اوتی النبی باسارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض قیدی لے کے آئے گئے، فامر بقتلہم، ان سب کے قتل کا حکم رسول اللہ نے دے دیا، وخلى رجلا من بینہم، اور ان کے درمیان ایک کو زندہ چھوڑا۔ یہ آج کل کیونکہ مبتلا بھی مسئلہ ہے، ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جیسا تیسا بھی حجاب ہو تو ٹھیک ہے، اور بگڑے ہوئے یہی عرب کنٹریز اور ہمارا یہ معاشرہ ہے کہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ابھی، تو خصوصاً یہ ترکی ہے، شام ہے، لبنان ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اب تو عرب امارات، قطر، بحرین یہ بھی حد پار کر چکے ہیں، بحرین تو ایک منڈی ہے شراب کی اس وقت، اور اسی طرح سے عمان ہے، اور عربوں کی اپنی حالت بھی بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور ابھی یہ جو اس وقت کے یزید ہیں آل سعود، انہوں نے مکہ اور مدینہ میں رقصوں کے بڑے بڑے جشن برپا کر دیے اور اس طرح کے مختلف طرح کے کلبز کھول دیے ہیں، تو یہ ایک فضا جسے کہتے ہیں نا مسلمان کو بے غیرت کرنے کی فضا، جب وہ بے غیرت ہو جو غیرت کے اندر سے اٹھ جائے تو یہ غیرت کا اٹھنا کئی طرح کے امراض لاتا ہے۔ اب ادھر آپ دیکھیں فامر بقتلہم وخلی رجلا من بینہم، ان افراد میں سے ایک کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال الرجل، اس نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کیف اطلقت علی من بینہم، ان سب قیدیوں میں آپ نے فقط مجھ کو رہا کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اخبرنی جبرائیل عن اللہ جل جلالہ، جبرائیل نے اللہ جل جلالہ کی جانب سے مجھے یہ خبر دی ہے، ان فیک خمس خصال، کہ آپ میں یعنی تم میں 5 خصلتیں اوصاف پائے جاتے ہیں،
یحبها اللہ و رسولہ، اور ان 5 خصلتوں کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان 5 خصلتوں سے۔ پہلی خصلت یہ تھی الغیرۃ الشدیدۃ علی حرامک، اپنے حرم کے بارے میں یعنی اپنے ماں بہن بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ غیرت ہے، شدید غیرت کا مالک ہے۔ والسخاء، دوسری صفت ہے سخاوت ہے، اس میں پیسہ خرچ کرتا ہے، پیسہ نکالنے والا جیب سے۔ وحسن الخلق، بڑا اچھا اخلاق ہے، حسن اخلاق کا مالک ہے۔ وصدق اللسان، زبان سے بولتا ہے تو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ والشجاع، اور بڑا نڈر اور بہادر ہے۔ فلما سمعها الرجل، جب اس شخص نے یہ 5 خصلتیں سنی، اسلم، فوراً اسلام لے آیا۔ وحسن اسلامہ، امام صادق کی گواہی دے رہے ہیں، وہ بڑا مضبوط اسلام کا مالک تھا۔ حسن اسلامہ، وقاتل مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جہاد میں آگے آگے بڑھ کر شریک ہوتا رہا، قتالا شدیدا، اور بڑا سخت جا کے کفار کے اوپر برستا تھا، اور بڑا شدید جہاد جا کے کرتا تھا، حتی استشہد، اور یہاں تک کہ شہادت پا گیا۔ دیکھیے کہ کس طرح رسول اللہ تعریف کر رہے ہیں، یہ ہے معاشرہ سازی۔ اوصاف کو معاشروں کے اندر، امت کے اندر، لوگوں کے اندر رسول اللہ اجاگر فرماتے تھے۔ غیرت کا جذبہ، سخاوت ہونی چاہیے، حسن الاخلاق، صدق اللسان، سچ بولے، اور شجاعت۔ اب واقعہ سنیں، واقعہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، لیکن اس میں ابتدائی حصے کی بجائے اصل معنی کے اوپر غور کرنا ہے، کیونکہ صحیح سند یہ روایت الکافی کی جو واقعہ آپ کی خدمت میں سنایا جا رہا ہے، لیکن اس سے اخلاقی نکات کو لیں۔ انسان کے اندر جستجو ہوتی ہے کہ دوسروں کے ناموس کو جاننے کی کوشش کرے، دوسروں کے حرم کو پامال کرے، دوسروں کے گھروں کی باتوں کو جانے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن واضح کہتا ہے کہ مت جاسوسیاں کرو دوسروں کے بارے میں، مثلا فلاں کیا، مثلا شوہر اس کا کیسا ہے، بیوی اس کی کیسی ہے، شوہر بیوی کیا کرتے ہیں، بچے شوہروں کے ساتھ بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں، موبائل ہے فوراً دیکھنا شروع ہو جائے گا، الماریاں کھولنا، دروازے کھولنا، دیکھنا کیا یہ زندگی بسر ہے، ایک تجسس کا عالم ہوتا ہے۔ اخلاقی تربیت کرے انسان اپنے وجود میں، یہ حرم ہے، اس حرم کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق الناس رکھ دیے ہیں۔ کسی کی زوجہ کی تصویریں دیکھنا، زوجہ کی معلومات لینے کی کوشش کرنا، شدت سے اس کی نفی وارد ہوئی ہے۔ آئیں اب یہ الکافی کا صحیح سند واقعہ دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت دیکھیں آپ، کہ یہ واقعہ ہشام بن سالم امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر و عمر اتیا ام سلمہ، خلیفہ اول ابو بکر اور خلیفہ دوم حضرت عمر، وہ دونوں جناب ام سلمہ کے پاس آئے۔ فقال لها، دونوں نے آ کے کہا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، جناب ام سلمہ کا اصل نام تھا ہند، ہند ان کا اصل نام تھا، ام سلمہ انہیں کہا جاتا تھا، کنیت سے پکارا جاتا تھا۔ یا ام سلمہ انکی قد کنت عند رجل قبل رسول اللہ، کیونکہ ام سلمہ کے پہلے شوہر شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، تو بڑی محبت تھی ام سلمہ کو اپنے پہلے شوہر سے بہت زیادہ۔ اور ام سلمہ وارد ہوا ہے اہل سنت کتب میں بھی کہ بہت حسین و جمیل تھی، بہت خوبصورت خاتون تھیں، اور اس کی وجہ سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بڑا حسد بھی کرتی تھی، لیکن یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت مند یعنی غصے والی بھی بہت تھی، اس لیے ان کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا ام سلمہ کے سامنے، اس لیے ام سلمہ سے ٹکراؤ کی بھی ہمت کسی میں نہیں رہتی تھی۔ تو پہلے شوہر سے انہوں نے عہد لیا ہوا تھا کہ ماں اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو میں تو کوئی شادی نہیں کروں گی، اتنی شدید محبت تھی، بچے بھی 5-6 تھے پہلے شوہر سے۔ تو جب پہلا شوہر شہید ہوا تو زخمی تھا، لایا گیا تو ام سلمہ سے کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو، اسے نبھاؤ گی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے وعدہ نبھاؤں گی؟ کہا کہ میرے بعد شادی ضرور کرنا۔ تب بھی حضرت ابو بکر پہلے آئے کہ میں ازدواج کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر آئے، سب کو انکار کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا، پھر ایک پورا واقعہ ہے کہ وہ کسی اور مورد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سنایا جائے گا۔ تو ام سلمہ جو ہیں ان سے کہا کہ آپ پہلے ایک شوہر کے پاس تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے،
فکیف رسول اللہ من ذاک فی الخلوہ، تنہائیوں میں رسول اللہ کیسے ہوتے ہیں، یعنی کیا کام کرتے ہیں تنہائیوں میں رسول اللہ آپ کے ساتھ، کس طرح سے رہتے ہیں آپ کے ساتھ؟ فقالت ما هو الا کسائر الرجال، جس طرح سب مرد اپنی زوجہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تمام مردوں سے کوئی جدا طور پہ چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ ثم خرج عنہا، جب اتنا جواب پایا تو تھوڑا سا وہ ہچکچائے اور خاموشی سے نکل گئے۔ فاقبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں رسول اللہ آ گئے۔ فقامت الیہ مبادرۃ فرقا، ڈرتے ہوئے مسلمہ بھاگی بھاگی گئی، ان ینزل امر من السماء، کوئی آسمان سے ہی نہ بتا دیں، کیونکہ خبر رسول اللہ کو تو آ جاتی تھی کہ کسی نے یہ سوال پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا قبل اس کے کہ آسمان سے ان تک خبر پہنچے میں پہلے جا کے بتا دوں، دو افراد آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ خلوت میں اور تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ فاخبرتہ الخبر، تو ساری بات بتا دی۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے، حتیٰ تربت وجہہ، یہاں تک کہ ان کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا، پورا لال سرخ چہرہ ہو گیا۔ والتوى عرق الغضب بین عینیہ، اور آنکھوں کے درمیان وہ غصے والی جو رگ ہے وہ پھڑ پھڑانے لگی۔ وخرج، اور پھر نکلے، وہو یجر رداءہ، اور ان کی چادر زمین سے گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ حتی صعد المنبر، اور ممبر کے اوپر پہ جا کے جلوہ افروز ہوئے۔ وبادرت الانصار بالسلاح، انصار نے جب دیکھا تو اپنا اسلحہ لے کے تیزی سے باہر نکلا کہ یہ غضب کا عالم، یقیناً کوئی حکم دینا اور ہم فوراً تعمیل کریں۔ وامر بخیلہم ان تحضر، رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھوڑوں کو لے کے آ جاؤ اور سب کو حاضر کرو اور اسلحے کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ۔ فصعد المنبر، اور ممبر کے اوپر آئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بجا لائی، ثم قال، اور پھر فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، ما بال اقوام، یہ کیا تم لوگوں کو، یہ گروہ تم لوگوں میں سے بعض افراد کو کیا ہو گیا ہے، یتبعون عیبی، میرے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ویسألون عن غیبی، اور میں غیب میں کیا کیا کرتا ہوں اس کے بارے میں جا کے پوچھتے ہیں۔ واللہ انی لاکرمکم حسبا، قسم بخدا میں حسب کے اعتبار سے تم سے زیادہ باعزت با احترام ہوں، واطہرکم مولدا، اور ولادت کے اعتبار سے تم لوگوں سے زیادہ پاک اور طاہر ہوں۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے جناب آمنہ بنت وہب علیہ السلام بہت عظیم خاتون تھی، کہ یہ صحیح سند روایت ہے، اطہرکم، کہ میں پاکیزہ ولادت، میری ولادت پاکیزہ ہے۔ وانصحکم للہ فی الغیب، اور غیب میں اللہ کے لیے تم لوگوں کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والا ہوں۔ ولا یسألنی احد منکم عن ابیہ الا اخبرتہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اپنے باپ کے بارے میں سوال کرے تو میں اسے خبر نہ دے سکوں، میں سب کے باپ کا بتا سکتا ہوں کون کس سے پیدا ہوا ہے۔ فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فقال فلان الراعی، وہ جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے وہ تیرا باپ ہے، وہ نہیں ہے کہ جو رہتا ہے جس کے ساتھ تو۔ فقال غلام، ایک اور، فقام الیہ آخر، ایک اور کھڑا ہو گیا، فقال من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فقال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلامکم الاسود، تمہارا جو غلام ہے نا، وہ جو حبشہ سے آیا ہے، وہ سیاہ غلام تیرا باپ ہے۔ وقام الیہ الثالث، تیسرا کھڑا ہو گیا، فقال من ابی، کہ میرا باپ کون ہے؟ فقال الذی تنسب الیہ، جس کی طرف تیری نسبت ہے وہی تیرا باپ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ فقالت الانصار، انصار نے ہاتھ جوڑ لیے، یا رسول اللہ اعف عنا عفا اللہ عنک، ہمیں معاف فرمائیں، اللہ آپ کو معاف فرمایا، یہ سب کے سب یہ راز نہ کھول دیں۔ فإن اللہ بعثک رحمتا، اللہ نے آپ کو ہم پہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فاعف عنا عفا اللہ عنک، ہمیں معاف کر دیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ وکان النبی اذا کلم استحیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب ان سے کلام کیا جاتا تھا تو اس کے سامنے حیا کا مظاہرہ کرتے تھے، یعنی اس کے سامنے آنکھیں غضب ناک ہو کہ اس کی طرف نہیں دیکھنے لگ جائے، حیا کا، تواضع کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وعرق وغض طرفہ، اور غصہ انہیں تھا لیکن غض طرفہ عن الناس حیاء حین کلموہ،
کہ جب ان لوگوں نے بات چیت کی تو پھر لوگوں سے ایک طرف منہ پھیر لیا، شدید غضب میں تھے تو ایک طرف منہ پھیر لیا جب انہوں نے معذرت خواہی کر دی اور کہا کہ آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے، تو پورے غضب کو اپنے اندر سے دور کیا اور ایک طرف لوگوں سے نگاہیں پھیر لی، فنزل، اور ممبر سے پھر اتر آئے۔ فلما كان في السحر، جب سحری کا وقت ہوا، هبط علیہ جبرائیل بصحیفۃ من الجنت، بصفحۃ من الجنت، تو جبرائیل آئے اور جنت سے ایک صفحہ، ایک شے لے کے آئے، فیہا حدیثۃ، اس میں کھانے کی ایک چیز تھی، خاص طریقے سے بنتی ہے، حریثہ اسے کہتے ہیں۔ فقال یا محمد، جبرائیل نے کہا اے محمد، ہذہ عملہا لک الحور العین، حور العین نے آپ کے لیے یہ بنا کے بھیجا ہے، فکلھا انت وعلی وذریتکما، اس سے آپ اور علی اور آپ کی ذریت جناب سیدہ و حسنین علیہم السلام کھائیں، فإنہ لا یصلح ان یأکلھا غیرکم، آپ لوگوں کے علاوہ کوئی اس سے کھانے کا اہل نہیں ہے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے، وعلی و فاطمہ والحسن و حسین علیہم السلام، فاکلوا، تو ان سب نے پھر وہ غذا کھائی۔ فعوتی رسول اللہ فی المباضعۃ من تلک الاکلۃ قوۃ 40 رجلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ غذا کھائی تھی اس سے ان میں 40 مردوں کی طاقت آئی تھی۔ اس سے مشابہ روایات اہل سنت کتب میں بھی ہیں کہ ان میں عام نارمل بندوں سے زیادہ ان امور کی ایک قوت موجود تھی۔ فکان اذا شاء غشی نساءہ، جب وہ چاہتے، کلہن فی لیلۃ واحدہ، ایک ہی رات میں تمام کے تمام خواتین کے ساتھ وہ قربت اختیار کرنے کے اوپر قادر تھے، اور یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعلیٰ ترین صفت ہے کہ وہ اس قدر قوت کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے اوپر بہت ملکہ اور طاقت رکھتے تھے، ممکن نہیں ہے کہ اس کا بلا وجہ اظہار ہو جائے۔ اس لیے ایک اور آپ اس روایت کو، ایک اور واقعے کو دیکھیں، اور یہ واقعہ بھی اہمیت کا حامل ہے، صحیح سند روایت ہے۔ یہاں پہ اس واقعے سے ہمیں درس لینا چاہیے، ناموس اور کسی کے حرم کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں، کچھ نہ پوچھیں، انتہائی بڑی بد اخلاقی ہے، بعض چھوٹی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر یہ قبیح بات ہے کہ کسی کی زوجہ کے بارے میں آپ سوال کریں، اس کی تصویریں دیکھنے لگ جائیں، اس کی چیزیں دیکھنے لگ جائیں، اس کے بارے میں ذہن میں تصورات بنانے لگ جائیں، اس کی باتیں لوگوں سے معلوم کرنے لگ جائیں۔ یہ چیزیں تو عام ہیں ہمارے معاشرے میں کہ دوسروں کی زوجہ کے بارے میں تبصرے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ انتہائی قبیح ایک عادات اطوار ہیں جسے ہمیں معاشرے کے اندر سے کاملاً ختم کرنا چاہیے۔ آخری واقعہ، بقیہ واقعات انشاءاللہ کسی اور مورد میں ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ یہ بھی جلد نمبر 10 الکافی میں صفحہ 823 کتاب النکاح باب 77 حدیث نمبر 3 میں یہ آیا ہے۔ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں، یعنی یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اس میں یہ تذکرہ ہے، رسول اللہ تزوج امراتن، ان رسول اللہ تزوج امراتن بن بنی عامر بن صعصعہ۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انتہائی قبیح عمل انجام پایا رسول اللہ کے ساتھ، لیکن چونکہ ذات اس میں ہے بالکل انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ یعنی اس واقعے سے درس کیا ہے؟ درس یہ ہے کہ بعض ازواج کے مورد میں بعض ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں، ازواج سے، زوجات سے، بیویوں سے بعض اعمال سرزد ہوتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ غضب میں نہ لانے دیں، یہ سیرت رسول ہے۔ غضب اندر آئے گا، ابھرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو قابو کر لیں۔ اور یہ واقعہ آپ اب ملاحظہ کریں کہ بنی عامر بن صعصعہ قبیلے سے ایک خاتون تھی، اس سے ازدواج کیا، یقال لہ ثنا، اس خاتون کا نام تھا ثنا، وکان من اجمل اہل زمانہا، اپنے زمانے کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون تھی۔ فلما نظرت الیہا عائشہ و حفصہ، جب ام المومنین عائشہ اور حفصہ نے دیکھا اس خاتون کو، قالتا، تو دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، لتغلبنا هذه علی رسول اللہ بجمالہا، یہ تو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر جائے گی۔ یعنی حسد کیا، یہ خوبصورتی ہے، رسول اللہ تو اسی کی طرف مائل رہیں گے، ہماری طرف تو توجہ ہی نہیں دینی۔ فقالتا لہا، تو ان دونوں نے آ کے اب کان بھرے اس کے،
ثنا جو خاتون تھی اسے کہا لا یرا من کی رسول اللہ حرصن، رسول اللہ کو تجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو تیری طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ اب وہ بھی عقل و شعور سے پیدل تھی تو اس کے اندر بھی وہ بات پہ یقین کر گئی۔ فلما دخلت علی رسول اللہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تنہائی میں آئے، تناول لها بیدہ، تو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، تو فقالت، اس نے کہا اعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فانقبضت ید رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنہا، اپنے ہاتھ کو اس سے پھر کھینچ لیا، فطلقہا، اور اس سے پھر طلاق دے دی، وَأَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا، اور اس کے اہل کے ساتھ اسے ملحق کر دیا۔ وہاں پہ غصہ اپنا مکمل پی گئے، نہیں چاہتی ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وتزوج رسول اللہ امراۃ من کندہ بنت ابی الجون، ایک قبیلہ ہے کندہ بنت ابی الجون، اس کی ایک خاتون سے رسول اللہ نے ازدواج کیا۔ فلما مات ابراہیم بن رسول اللہ ابن ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہا، ماریہ قبطیہ بہت عظیم خاتون ہیں، ام المومنین ماریہ قبطیہ۔ ماریہ قبطیہ سے بیٹے تھے ابراہیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب وفات پا گئے، قالت، تو یہی خاتون، اب تانا دیکھیں کیسے دیتی ہے، تانوں کے اوپر، زوجہ کے اوپر غضبناک نہیں ہونا چاہیے، صبر کرے اس کے اوپر، غصے کو پی جائے اندر سے، یہ سیرت رسول ہے۔ بعض تو بہت ہی شدید رسول اللہ کے اوپر گراں گزرے، انشاءاللہ وہ واقعات آ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہی والی کیفیت دوبارہ لوٹ آئی، چہرہ سرخ اور یہ نبض ان کی پھڑ پھڑا رہی ہے، اور سن کے اب کس چیز نے رحمت دو عالم کو جو غضب میں لے آئے وہ کیسا تانا ہوگا۔ دیکھیں یہ واقعات نہیں غضب میں فوراً لے آئے، اس کے اوپر تو بالکل ہی کوئی آشکار ہی نہیں ہوئے غضب کے لمحات، یہ تو اس لیے ذیل میں ذکر کیے جا رہے ہیں کہ یہ غصے میں عموماً انسانوں کو لاتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اس کے اوپر غضب کا اظہار نہیں کیا۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں آگے کہ جب وہ وفات پا گئے ابراہیم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، تو وہ کہنے لگی لو کان نبیا ما مات ابنہ، یہ اگر نبی ہوتے تو اس کا بیٹا مرتا، یہ تو نبی ہی نہیں ہے، اس کا بیٹا اگر مر گیا تو یہ بچا کے دکھائے نا اپنے بیٹے کو۔ فَأَلْحَقَهَا رسول اللہ بِأَهْلِهَا قبل ان يدخل بها، اسے قربت اختیار کرنے سے پہلے اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ فلما قبض رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، وَوُلِّيَ النَّاسَ ابو بکر، اور خلیفہ چن لیا لوگوں نے ابو بکر خلیفہ اول کو، اَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَالْكِنْدِيَّةُ، یہ دونوں خاتون آئیں، وہ ثنا جو تھی وہ بھی آئی، اور یہ جو دوسری ہے خاتون کندہ بنت ابی الجون سے جس کا تعلق تھا وہ بھی آئی۔ وقت خطبتا، ان کے نکاح کی باتیں اب چل پڑی تھی، نکاح ہو رہے تھے۔ فاجتمع ابو بکر و عمر، دونوں خلیفہ اول دوم اس کے پاس، ان دونوں کے پاس آئے، فقال لہما، کیونکہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ رسول آپ کی وفات کے بعد آپ کی زوجہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ اب ان کا معاملہ ٹیڑھا ہو گیا۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق چونکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی ان سے قربت اختیار کی، بغیر انہیں طلاق دے دی یا اپنے اہل کے ساتھ ملحق کر دیا، نکال دیا تھا اپنے اس سے دائرے ازواج سے، تو آیا ان کے اوپر یہ حکم قرآن کا جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام کی، ائمہ اطہار علیہ السلام کی نظر یہ ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ اس کے اوپر اس آیت کا حکم جاری ہوگا اور وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن خلیفہ اول و دوم نے اس جگہ پہ کیا اجتہاد کیا، فقال لہما، تو ان دونوں نے ابو بکر و عمر، انہوں نے ان دونوں خواتین سے کہا، اختارا، تم دونوں کو اختیار ہے، ان شئتما الحجاب، اگر چاہو تو آیت کے مطابق گھر میں حجاب میں بیٹھو، وَإِن شِئْتُمَا الْبَاءَ، اور اگر تم چاہتی ہو تو جاؤ نکاح کرو اور ازدواج کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ فاختارت الباء، ان دونوں خواتین نے جو ثنا تھی اور کندہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ان دونوں خواتین نے شادی کو ترجیح دی اور شادی کر لی۔ فتزوجتا، ان دونوں نے دو مردوں سے الگ الگ شادی کی۔ فجزم احد الرجلین وجن الآخر، ایک جزام کوڑ کے مرض میں گرفتار ہو گیا اور دوسرا پاگل ہو گیا۔ یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ ایک کوڑ بڑا سخت ہے، پورے بدن میں زخم لگ جاتے ہیں، کوڑ کا مطلب یہ ہے کہ زخم لگ جاتے ہیں، خون رستا ہے
اور وہ پورا بدن چہرہ ٹچ بھی نہیں آپ صحیح طرح کر سکتے، اور پھر اس سے بدبو سی بھی اٹھتی ہے اور کری اس کا چہرہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے ذیل میں روایت، اسی ایک اور روایت میں بھی یہ وارد ہوا امام باقر علیہ السلام سے، تو اس میں بیان فرمایا کہ یہ ہے اس کی سزا اور نتیجہ، کہ منع کیا قرآن نے کہ رسول اللہ کی ازواج سے تم نکاح مت کرو۔ یہ غضب کے ہمارے پاس مورد تھے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کو قابو کیا، کس طرح سے قابو کیا، کس مورد میں غضبناک ہوئے۔ بعض جگہیں غیرت کی، ناموس کی، وہاں پہ غضب کا اظہار کرنا ضروری ہے، یعنی اتنا شدید غضب تھا کہ تھم نہیں رہا تھا، تو لوگوں نے معافیاں مانگنی شروع کی اور رسول اللہ نے ایک طرف نکاح کر لی۔ اور بعض ایسے مورد ہیں کہ بندے کے اعلیٰ اوصاف دیکھ کے اس کو وہاں پہ بچاؤ اس کا کیا جائے، اور وہ اعلیٰ اوصاف یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اعلیٰ اوصاف اپنی طرف سے اجتہاد کر کے نہیں لانے، یہی 5 اوصاف ذہن نشین رکھنے ہیں۔ تو غیرت مند انسان کو ہونا چاہیے، اور معاشرہ آج ہمارا اسی حوالے سے سخت مشکل میں دوچار ہے۔ بقیہ واقعات انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔